السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی میرے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج جو اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ جنگل میں رہنے والے جنگلی جانوروں کے بارے میں ہے، اور وہاں پہ رہنے والی ایک چلاک لومڑی کے بارے میں ہے جس نے اپنی چلاکی اور عقل مندی سے جنگل میں رہنے والے جانوروں کو محفوظ کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اسٹوری پسند ہے کہ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں ایک شیر، گیدڑ، لومڑی، ہرن اور بہت سے دوسرے جانور رہتے تھے۔ شیر خود کو جنگل کا سب سے زیادہ بڑا، افضل ترین جانور سمجھتا تھا اور جنگل کا بادشاہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا، اور جب اور جس وقت چاہتا کسی نہ کسی جانور کو جھپٹتا اور اس کو کھا جاتا۔ سارے جانوروں کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب اور کس وقت کس کی باری آ جائے۔ ایک دن کئی جانور مل کر شیر کے پاس گئے اور باری باری کہنے لگے، شیر بادشاہ، تم واقعی بادشاہ ہو اور ہم تمہاری رعایا ہیں، لیکن اگر تم سب کو ایک ایک کر کے کھا جاؤ گے تو تمہاری رعایا ختم ہو جائے گی، اور پھر تم کن پر اپنی حکومت کرو گے؟ شیر نے دہاڑتے ہوئے کہا، ارے بیوقوفو، اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو گئے تو میں کسی اور جنگل میں چلا جاؤں گا، اور ابھی مجھے ایسی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ فی الحال اس جنگل میں بے شمار جانور ہیں جنہیں کھا کر میں کئی برس تک گزار سکتا ہوں اور زندہ رہ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ اپنی خوفناک آواز میں زور سے دہاڑا۔ ان جانوروں میں ایک کو دبوچ کر کھا گیا، باقی جانور بیچارے جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جانوروں کو رستے میں لومڑی مل گئی۔ انہوں نے لومڑی سے کہا، بھی لومڑی، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ شیر بادشاہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ لومڑی بولی، بھائیو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں اس میں ترکیب پر عمل کروں گا اور تم اور سب مل کر اس نامراد سے بچا لوں گا اور سب کو اس مردود سے نجات مل جائے گی۔ اگلے ہی روز لومڑی شیر کے پاس پہنچی، سلام کیا اور شیر کا حال چال پوچھا۔ شیر اس وقت بہت بھوکا تھا۔ لومڑی کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا، کیونکہ وہ لومڑی بہت ہی موٹی تازی تھی، اور شیر نے سوچا کہ واہ، آج تو شکار خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے، مجھے کہیں جانا بھی نہیں پڑا، محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور کسی کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا، اور اتنے دنوں سے میں اس کوششوں میں تھا کہ ایک موٹی تازی اور مزیدار چکنی لومڑی کو کھا جاؤں۔ یہ سوچ کر شیر نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا، اور وہ اس کو دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ بس اگلے ہی پل میں اس کو چٹ کر جاؤں۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اچھا ہوا تم خود ہی شیر نے لومڑی سے کہا، اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی ہو، ورنہ آج میں تمہاری تلاش میں جانے والا تھا۔ میری کئی روز سے تم پر نظر تھی اور تمہارا گوشت کھانے کی تمنا بھی تھی۔ چلاک لومڑی نے جواب دیا، شیر بادشاہ، میں بہت پہلے تمہارے پاس آ جاتی، لیکن جب میں اس طرف آ رہی تھی تو رستے میں ایک اور شیر مجھے مل گیا اور کہنے لگا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم ایک شیر کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، اور وہ دہاڑ کر بولا، کون ہے وہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچی تاکہ میں آپ کو یہ خبر دے سکوں، اس جنگل میں ایک اور بادشاہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ لومڑی کی زبانی کسی اور شیر کے متعلق سن کر اس شیر کو بہت برا لگا، بہت غصہ آیا، اور نتلے پھلا کر، گڑ گڑا کر، گرج کر بولا، کہاں ہے وہ بدماش؟ میں ابھی اس کو اس کی گستاخی کی سزا دیتا ہوں۔ لومڑی نے کہا، وہ شیر 1 میل دور پہاڑی کے پاس کنویں کی مونڈ پر بیٹھا رہتا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے، مجھے وہاں لے چلو، میں ابھی اسی وقت اس گستاخ کو مزہ چکھاؤں گا۔ لومڑی بولی، چالاک تھی، ہاں بادشاہ سلامت، شیر بادشاہ، میں ساتھ چلوں گی۔ چنانچہ چلاک لومڑی اس کو اپنے ہمراہ لے کر اس طرف کو چل دی۔ راستے میں وہ شیر کے ساتھ باتیں کرتی جاتی تھی اور اس کی خوب تعریفیں کرتی جاتی تھی۔ بالآخر کنویں کے پاس پہنچ کر بولی، شیر بادشاہ، کنویں کے منڈ پر چڑھ جاؤ، دوسرا شیر تمہیں نظر آ جائے گا۔ شیر کنویں کی دیوار پر چڑھ گیا۔ کنویں کے اندر پانی تھا اور پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اس کو وہی دوسرا شیر سمجھ بیٹھا۔ دوسرے شیر کو دیکھتے ہی غصے میں برا حال ہو گیا اور اپنی خوفناک اور گرجدار آواز میں دہاڑا۔ قدرتی طور پر
وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کنویں کے اندر پانی ہے اور یہ شیر تو میں ہی ہوں، کیونکہ لومڑی چلاک تھی اور اپنی چالاکی میں کامیاب بھی ہو گئی تھی کہ اس نے شیر کو بیوقوف بنا لیا تھا اور اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور پھنسا کر وہ اس کو اسی جگہ لے آئی تھی جہاں وہ چاہتی تھی، جس طریقے سے وہ اپنے اور جنگل میں رہنے والے دوسرے جانوروں کو محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ اب کیا تھا، شیر زور زور سے گرجدار آواز سے بولنے لگا، چیخنے لگا اور ایسا کرنے لگا، اس کو لگا، محسوس ہوا کہ شاید دوسرا شیر اس پر حملہ کرے گا، جھپٹے گا، لیکن وہ اس انتظار میں زور زور بولے جا رہا تھا، دہاڑے جا رہا تھا، پر یہ سمجھ نہیں پایا کہ برعکس اندر بھی شیر دہاڑ رہا ہے اور جس کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہا ہے دراصل وہ خود ہی ہے۔ 2-3 مرتبہ یہی تماشا ہوا، آخر شیر نے شدید غصے کی حالت میں عکس والے شیر پر حملہ کرنے کا خیال آیا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں کافی گہرا اور گدلے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بالآخر شیر کنویں کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ لومڑی خوشی خوشی اپنے دوستوں کے پاس پہنچی اور انہیں خوشخبری سنائی، میں شیر بادشاہ کو ختم کر آئی ہوں، اب ہم سب کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ سب جانوروں نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہت تعریف کی اور کہا، خدا نے تمہیں بہت زیادہ عقل و سمجھ دی ہے۔ سب جانوروں نے ایک جگہ جمع ہو کر خوب جشن منایا۔ جی پیارے بچوں، تو آپ کو میری اسٹوری کیسی لگی؟ اگر میری اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔